حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار سے گزر رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ آگے راستے میں ایک مرا ہوا حقیر کانوں والا میمنا آیا، زمین پر مرا ہوا پڑا تھا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص اس حقیر کانوں والے میمنے کو مجھ سے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی شخص اس مرے ہوئے میمنے کو، حقیر کانوں والے میمنے کو لینا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہے، یہ مرا ہوا ہے، اور ویسے بھی اس میں عیب ہے کہ یہ حقیر کانوں والا ہے، تو ہم تو اس کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس کو ویسے بھی اپنے پاس رکھنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ویسے بھی اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو نہ لیتے، کیونکہ یہ عیب والا ہے، حقیر کانوں والا ہے، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اب یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جس طرح تمہاری نزدیک یہ مرا ہوا میمنہ حقیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے زیادہ دنیا حقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح تمہاری نظر میں یہ میمنہ حقیر ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی نظر میں یہ دنیا حقیر ہے، دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے باشعور انسان، ہمارے باشعور بھائی، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک سبق آموز نصیحت ان کو کی کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا حقیر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں تو وہ انسان مقبول ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہے کہ جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس دنیا میں بھی راضی ہے، اور کل بروز قیامت بھی رب تعالیٰ اس کو اپنے انعامات میں سے انعام عطا فرمائیں گے۔